تو پھر خاصہ نبی علیہ السلام کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو شفاعت کبریٰ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گی۔ وہ منظر، وہ حالت کہ جب اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو، صحیح البخاری میں آتا ہے یجمع اللہ الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، اللہ سارے لوگوں کو میدان عرفات سے لے کر شام کی سرزمین تک حشر کو بپا کریں گے اور سارے لوگوں کو یہاں پر جمع کر لیا جائے گا۔ فتدنو الشمس، سورج ان کے قریب آ جائے گا، صحیح مسلم کے الفاظ ہے حتیٰ کہ 1 میل کی مسافت رہ جائے گی، زمین اور سورج کے درمیان 1 میل کی مسافت ہوگی، اور اتنے مقام پر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور لوگ گرمی کی شدت حدت اور آپس میں اکٹھے ہونے کے حبس سے اس قدر تنگ آ جائیں گے کہ کچھ لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں۔ پھر یہ آپس میں لوگ کہیں گے کہ تم یہ دیکھتے نہیں آج کا یہ دن تمہارے اوپر کس قدر سخت گزرا ہے، تو چلیں کسی سے ہم کہتے ہیں کہ آج وہ سفارش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جبرائیل اور دیگر جو فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے صفے بنا کر ادھر میدان حشر پہ کھڑے ہوں گے، انبیاء کی، صلحاء کی، اتقیاء کی، اولیاء، اللہ کے محبوب سے محبوب ترین بندے اور ساری مخلوقات وہاں جمع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقرب ترین فرشتے جبرائیل امین جیسی شخصیت لا یتکلمون، آج جرأت نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے ایک بات بھی کرتے ہیں۔ فرمایا تفصیلی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، یہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام چلتے چلتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں، یہ جہنم کی، یہ حشر کی سختی ہم نہیں سہ سکتے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے انبیاء جواب دیں گے، لیکن میں پھر ان لوگوں کی بات سن کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ سجدے میں گرنے کے بعد میں سر اٹھاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے حکم دے گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے، سل تعطا، آپ سوال کریں آپ کو آج ادا کر دیا جائے گا، وقل یسمع لک، آپ کہیں آپ کی بات توجہ سے سنی جا رہی ہے، اشفع تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے سجدے کے بعد جو میں اللہ سے سفارش کروں گا وہ یہ ہوگی کہ اللہ ان لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے، بات ہے کہ ہمارا حساب شروع کیا جائے، میدان حشر میں مزید نہیں ٹھہر سکتے، اے اللہ اپنے بندوں کا حساب دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی کی کرسی لگائی جائے گی، عرش جو ہے اس کو لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جیسے اس اللہ کی ذات کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کا حساب لینے کے لیے میدان حشر میں آ جائے گا۔ جب رب کبریا اپنے بندوں کا حساب شروع کریں گے، وہ رب العالمین اپنے بندوں سے سوالات کریں گے، تو اس حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کروں گا، اتنی حمد کروں گا میرا رب میرے پہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل تعطا اشفع تشفع۔ تو فرمایا جب میں اللہ کے ان احکامات حکم کو سن کے اٹھوں گا تو پھر میری زبان سے ایک ہی لفظ ہوگا امتی امتی
उम्मती, اے اللہ حساب کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب میری امت جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل الجنت، آپ جنت کے اندر داخل کریں من امتی کا، اپنی امت میں سے ان لوگوں کو من لا حساب علیہم، جن کے اوپر کوئی حساب نہیں ہے۔ آج میں میدان حشر میں آپ کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے ان لوگوں کو مزید اس میدان حشر میں نہیں ٹھہرنے دیتا، میں آپ کی شفاعت کو قبول کرتا ہوں اور آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت کا حقدار بنا۔ فرمایا میں کہوں گا یا اللہ یہ تو بہت کم ہے، میری امت تو بڑی ہے، 120 صفحے ہوں گی جنت میں، تو اس میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف 80 صفحے جو ہیں وہ میری امت کی ہیں، باقی 40 جو صفحے ہیں وہ سارے انبیاء کی۔ تو اللہ بغیر حساب کے صرف 70,000، میں پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ پھر مجھے جب اللہ کی حمد کروں گا میرا رب میرے پہ پھر راضی ہوگا اور کہے گا کہ سر اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ یعنی اللہ کا وصف ہے، اللہ اپنی حمد پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے بڑھ کے کوئی اپنی حمد پہ خوش ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میرے رب نے اپنی خود حمد کی۔ اور جب امام الانبیاء حمد کر رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو 70,000 ہے، اس ہر ایک آدمی کے ساتھ 70,000 آدمی کو ملا کر بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ 4 ارب 90 کروڑ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد غیر حساب کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کا حقدار اور وارث بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب پیچھے بڑی امت ہے، اور صرف آپ نبی اپنی امت کے نہیں ہیں، آپ کل کائنات کے نبی ہیں۔ فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر دیا۔ تو فرمایا میں پھر جو ہے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی حمد کروں گا۔ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بولنے کا حکم دیں گے، اجازت دیں گے، تو میں اللہ سے یہ سفارش کروں گا اللہ میرے ساتھ اپنے نبیوں کو بھی بولنے کی اجازت اور شفاعت کرنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ فرمایا میری شفاعت کی وجہ سے کل قیامت کے دن یہ نبی جو ہیں 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب جو انبیاء ہیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکیں گے۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کہا تھا ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے شفیع المذنبین۔ نبی علیہ السلام فقط شفیع المذنبین نہیں ہے، شفیع النبیین، شفیع الصالحین، شفیع الاولیاء۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام شفیع المؤمنین والمسلمین، ان میں سے کوئی کبیرہ گناہ والے ہیں، صغیرہ گناہ والے ہیں، وہ نبی شفیع اور شافع ہیں، تو وہ نبیوں کے بھی شافع ہیں، صرف گناہ گاروں کے شفیع نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میری اجازت سے، میری شفاعت سے اللہ دیگر انبیاء کو اجازت دیں گے وہ بھی سفارش کریں، لیکن میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حمد کروں گا، پھر مجھے اسی طرح اجازت دی جائے گی بولنے کی، تو پھر میں اپنی امت کے سامنے اللہ کے سامنے اپنی امت کے بارے میں سفارش کروں گا۔ طبرانی میں روایت ہے نبی علیہ السلام کے صحابی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْأَعْرَافِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، نیکیاں بھی برابر ہیں، بدیاں بھی برابر ہیں۔ اللہ ان کو
جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے جس کا نام ہے آراف. اس دیوار کے اوپر ان سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ بندے تیرے ہیں، گناہ گار تھے، خطا کار تھے، تیری عبادت بھی کی ہے، تجھے خوش کرنے کی بھی کوشش انہوں نے کی ہے، اب نیکی اور بدی برابر ہو چکی ہے، اللہ کا ترازو حق ہے، والوزن یومئذ الحق، اس دن ترازو حق کا لگا ہے، میں تیرا نبی شفاعت کرتا ہوں ان لوگوں کو بھی جنت کا حقدار بنا دے. تو فرمایا نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے. پھر نبی علیہ السلام سجدہ کریں گے اور پھر اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے جو صغیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں. نیکیاں ان کے پاس موجود ہیں لیکن گناہ ان کے زیادہ ہیں، اور ان گناہوں کے اندر ان کے صغیرہ گناہ موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام ان کے لیے شفاعت کریں گے. طبرانی میں روایت آتی ہے، مسند احمد میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفاعت اس آدمی کو فائدہ دے گی اثقل ظہرہ، جس نے گناہوں کی وجہ سے اپنی پشت کو، اپنی کمر کو بوجھل کر لیا ہوگا. ادھر میدان حشر میں اس کو سمجھ آئے گی کہ اس کے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں لیکن گناہ صغیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شفاعت کے بدلے اس آدمی کے یہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا وارث بنا دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پھر سجدہ کروں گا، پھر سجدے میں گروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے مجھے اجازت دیں گے کہ سوال کریں اب کیا چاہیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں اللہ سے یہ سوال کروں گا، اے اللہ یہ صغیرہ گناہ کرنے والے بھی بندے تیرے تھے اور امتی میرے تھے، وہ جو کلمہ پڑھ کے کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والے ہیں وہ بھی بندے تیرے ہیں، امتی میرے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میری شفاعت اور سفارش کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہوں کے جو لوگ ہیں ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر جنت کا وارث اور حقدار بنا دیں گے. یہاں ایک بات آپ سمجھ لیں، ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے حقوق العباد. اگر اللہ بھی معاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا جب تک بندہ نہ کرے. یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ میری بات ہے. اللہ بھی چاہے معاف کرنا تو نہیں کر سکتا جب تک بندہ نہ چاہے. یہ جملہ کفریہ ہے. وہ میرا رب جو چاہے جب چاہے. وہ 100 قاتل جو تھا، 100 کا قاتل، اس نے حقوق العباد پہ ہی ڈاکہ ڈالا تھا، تھپڑ نہیں مارے تھے، کسی کا مال ہی نہیں چھینا تھا، 100 آدمیوں کو قتل کیا، صحیح البخاری میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس نے توبہ نہیں کی. لوگ کہتے ہیں توبہ کی، ابھی توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں موت آ گئی. میرے رب کو اس کا ارادہ اتنا پیارا لگا، میرے رب کو اس کو بھی معاف فرما دیا. تو یہ جملہ نہیں استعمال کرنا. ہاں میرے رب نے قانون بنایا ہے کہ حقوق العباد کے بدلے دلوائے جائیں، وہاں جو ہے ترازو لگایا جائے، فیصلہ کیا جائے. لیکن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، تو میں نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے پیغمبر اگر وہ زانی ہوا، یہ حقوق العباد پہ ڈاکہ، حقوق اللہ پہ ڈاکہ ڈال رہے، اللہ نے زنا کو حرام کیا. وَإِن سَرَقَ، اگر وہ چوری کرتا ہے، لوگوں کے مال پہ ڈاکہ، حقوق العباد پہ حملہ کرتا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان زنا و ان سرق و ان رغم انف ابی الدرداء، اے ابو درداء تیری ناک کٹ جائے، میرا رب میری شفاعت قبول کر کے پھر بھی اس کو جنت کا وارث بنا دے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کتنے غمخوار ہیں، اپنی امت سے کتنی محبت رکھنے والے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ہم اس نبی کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اس نبی کی باتوں کو اسے پشت ڈال کے دنیا کی یہ جھوٹی زیب و زینت کے پیچھے لگتے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صغیرہ گناہ والے بھی چلے گئے، کبیرہ گناہ والے بھی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کہ جن کے پاس عمل نہیں ہوگا. توحید اور عقیدہ ہوگا لیکن عمل نہیں ہوگا. صحیح البخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنْطَلِقُ، میں میدان حشر میں اللہ کے عرش کے جو ہے نیچے جاؤں گا اور جا کے جو ہے سجدہ کر دوں گا. سجدے کی حالت میں اللہ کی حمد کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر اٹھائیے. قل یسمع لک، آپ بات کریں آپ کی بات کو سنا جائے گا. اشفع تشفع، سفارش کریں سفارش قبول کی جائے گی. سل تعطیٰ، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے صغیرہ کبیرہ کی شرط لگائی تھی، اب میں یہ بھی ختم کر دوں گا. میں کہوں گا امتی امتی امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے اے میرے رب ابھی بھی جہنم میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب مجھے کہے گا انطلق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں آپ پھر جہنم کی طرف. میں آؤں گا فانطلق، میں جہنم کی طرف آؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فاخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ان امتیوں میں سے دیکھ لے جس کے دل کے اندر ایک جو کہ حبۃ من شعیرۃ، ایک جو کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے، گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے. میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں آپ اس کو نکال لیں اور اس کو جنت کا وارث بنا دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس زاویے کے مطابق میں لوگوں کو جہنم سے نکال کے فافعل هكذا، میں اس طرح کروں گا ایک ایک امت اس کے دل میں بھی جو کے دانے کے برابر گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے، یہ بھی جنت کا وارث، یہ بھی جنت کا وارث. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واپس آؤں گا پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا. یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے، پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے اب سار اٹھائیں. سار اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پھر کہوں گا امتی امتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فانطلق یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرہ، رائی کے دانے کے برابر جس کے دل کے اندر ایمان ہے آپ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنائیں. فرمایا پھر واپس پلٹوں گا، پھر جو ہے سجدہ کروں گا. یہ بھی سجدہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پھر اسی طرح اللہ کی حمد کروں گا، پھر میرا رب مجھے اسی طرح حکم کرے گا، اذن کرے گا. میں اٹھوں گا اور میرا رب کہے گا فاخرج من کان فی قلبہ ادنا وادنا وادنا، 3 مرتبہ فرمایا ادنا وادنا وادنا من ایمان. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب رائی کے دانے کے برابر کیا، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم جس آپ کے امتی کے دل میں ایمان موجود ہے، آپ کی شفاعت کو قبول کرتے ہوئے میں رب اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس کو جنت کا وارث بناتا ہوں. آپ اس کو بھی جائیں اور جہنم سے نکال کر جنت کا وارث بنا دیں. کیوں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ وعدہ کیا ہے میرے رب نے کہ میں جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو راضی کر دوں گا. جب رحمت للعالمین کا یہ کردار ہے تو پھر رب العالمین کا کردار کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری یہ تگ و دو محنت کوشش کاوش اب اس سے آگے کیا تھا، حتیٰ کہ میں یہ کہہ دوں گا اے اللہ اب تو میری ساری امت جنت میں چلی گئی ہے الا من حبطہ القرآن، ہاں وہ آدمی جہنم میں ہے جس کو قرآن نے روک دیا ہے. اللہ کے قرآن نے کہا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا، عقیدے میں تو مضبوط ہے، جتنے مرضی گناہ ہو میرا رب ایک نہ ایک دن تجھے معاف کر کے جنت کا وارث بنا دے گا. فرمایا اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. ابھی میرے جو جذبات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ اللہ قرآن نے روک لیا اب کیا سفارش کروں، فرمایا پھر وہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آئے گی. میرا رب جہنم سے ایک لب بھر کر جو لوگوں کو وہ جنت کے اندر داخل فرما دے. اللہ کی ایک لب اس کے بعد پھر جنت کی وارث بنے گی. تو میرے پیارے بھائیوں یہ سارے اعزاز اس امت کو اس لیے حاصل ہوئے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت اور وہ ہستی ہیں جن کے لیے اللہ نے احسان جتلانے کے لفظ کو استعمال کرنے کا ذکر کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین
مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اپنے اس نبی کو بھیج کر، اتنا بڑا احسان، اور اتنے رحم و کرم والے وہ نبی اللہ نے ہماری طرف مبعوث کیے ہیں، اور ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف کریں، منہ پھیر لیں اور نبی علیہ السلام کے طریقے سے اعراض کرتے جائیں، تو پھر یہ ہماری محبت نہیں ہے، یہ ہماری وفا نہیں ہے۔ بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا اور ہے، زبانی نہیں، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری،